اگر یہ جذبہ ہے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ اس جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ جذبہ کامیاب ہے، کامران ہے، اور یہ جذبہ اصل پاکستانیت ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج میں کوئی سیاسی مقاصد کے لیے، سیاسی تقریر کے لیے نہیں آیا یہاں پر۔ بہت عرصے کے بعد فیصل آباد آیا ہوں اور فیصل آباد کو اسی طرح سے بارونق پا رہا ہوں۔ وہی رونقیں، وہی خوشیاں، وہی جذبات آج بھی زندہ ہیں۔ یہاں دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، کدھر دیکھو، ہر جگہ ماشاءاللہ ہجوم ہی ہجوم ہے۔ عوام کا ٹھاٹھے مارتا جذبہ ہے جس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ انشاءاللہ یہ جذبہ ہر ایک کو شکست دے گا۔ یہ جذبہ ان تمام لوگوں کو شکست دے گا جو پاکستان کو کھوکھلا کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آج میرا دل بہت دکھی ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت دکھی ہوتا ہے، اور بہت دکھ ہوتا ہے مجھے۔ ہم مسلسل وقت ہاتھ سے گواتے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد کے یہ لوگ آج بھی پتہ نہیں کیوں اتنے جوش میں ہیں۔ ان لوگوں کو، فیصل آباد کے لوگوں کو بھی، وہ جو مکانوں کی چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، ان کو بھی میرا سلام، سب ان کو بھی میرا سلام، جو سڑک پہ کھڑے ہیں اور سڑک ہجوم سے بھری ہوئی ہے، سب کو میرا سلام۔ نواز شریف کا سب کو سلام۔ بھائیوں بہنوں، بڑے زخم کھائے ہیں اس قوم نے، اس قوم نے بڑے زخم کھائے ہیں۔ آپ نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ جو میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ فیصل آباد کے عوام آج بھی اتنے پرجوش ہیں، جو روز بے روزگاری کا زخم کھاتے ہیں، جو غربت کا زخم کھاتے ہیں، جو مہنگائی کا زخم کھاتے ہیں، جو اپنے کاروبار میں زخم کھاتے ہیں، مزدور زخم کھاتا ہے۔ فیصل آباد لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بند ہوتا ہے، یہاں کی صنعتیں بند ہیں، یہاں کا کاروبار بند ہے، مزدور بے روزگار ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، بچے کہاں سے کھانا کھائیں گے، کہاں سے ننھے منھے بچے دودھ پیئیں گے، کہاں سے وہ گزارا کریں گے، کیسے اسکول جائیں گے، کیسے اپنا ہسپتالوں میں جا کے علاج کروائیں گے۔ جب ان کی اس حالت میں میری نظر پڑتی ہے تو میرا دل بڑا دکھی ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں وہ دن کہاں گئے، وہ کہاں گئے دن جب اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف تھا، پاکستان میں خوشحالی آ رہی تھی، ملک میں سرمایہ کاری ہو رہی تھی، انڈسٹری لگ رہی تھی، تجارت بڑھ رہی تھی، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، ہر انڈسٹری چلتی تھی اور روزگار لوگوں کو مل رہا تھا، کوئی غربت بڑھ رہی تھی، پاکستان میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو رہا تھا اور پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں تھی، پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کوئی خودکش دھماکے نہیں تھے، پاکستان کے اندر امن تھا، پاکستان ایک امن کا گہوارہ تھا، ترقی ہو رہی تھی، موٹر وے بن رہے تھے، یہ تھنڈر GS-17 بن رہا تھا اور پاکستان میں
ایک انقلاب آ رہا تھا پاکستان کے اندر، ہمارے جو ریزروز بلڈ ہو رہے تھے، پاکستان مثالی ترقی کر رہا تھا۔ جب آج دیکھتا ہوں میں 12 سال کے بعد جو میں دیکھتا ہوں، 7 سال تو میں ملک سے باہر رہا، لیکن آج 12 سال ہو گئے ہیں۔ آج ہندوستان کہاں پہنچ گیا ہے؟ آج پاکستان کہاں ہے؟ آج سری لنکا کہاں پہنچ گیا ہے؟ آج بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے، اور یہ لوگ ہم سے بھی آگے چلے گئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا پاکستان ترقی کے عروج پر تھا، پاکستان کا روپیہ ہندوستان کے روپے سے زیادہ مضبوط تھا، پاکستان میں ترقی کی رفتار 8% سے زیادہ تھی، آج 2% ہے۔ یہ سب ارد گرد کے سب ممالک ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا یہی ہمارا مقدر تھا؟ کیا یہ ہمارا مقدر تھا؟ یہ ہمارا مقدر نہیں تھا۔ ہمارے چولہے بجھ رہے ہیں، بجلی کے ریٹ روز مہنگے ہو رہے ہیں، پیٹرول کے ریٹ روز بڑھتے جا رہے ہیں، کہیں کھڑا ہونے کا نام نہیں لیتے۔ وہ زمانہ یاد کریں، اگر وہ زمانہ چلتا رہتا تو آج پاکستان جنوبی ایشیا میں نہیں، ایشیا کے اندر ایک ٹائیگر ہوتا، ایشین ٹائیگر ہوتا۔ کتنی بدنصیبی ہے فیصل آباد کے دوستوں، یہ کتنی بدنصیبی ہے۔ ملک کو قربان کر دیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور ملک کو قربان کر دیا، اور ملک کو کھا رہے ہیں۔ اتنی کرپشن ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، اور اتنے ڈھیٹ ہیں یہ وزیر، اتنے ڈھیٹ یہ وزیر ہیں، یہ مشیر ہیں کہ جیبوں سے پیسہ نکال کے سپریم کورٹ کو دیتے ہیں، ان کے اپنی بیٹیوں کے اکاؤنٹ سے پیسہ واپس جاتا ہے، لیکن اپنے وزارت کے عہدے پہ براجمان ہے، ہلنے کا نام نہیں لیتے، اترنے کا نام نہیں لیتے، اور وہیں پہ لگے ہوئے ہیں وزارتوں میں، اور مال بنا رہے ہیں اور پیسہ بنا رہے ہیں۔ کتنے دکھ اور کتنے افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی، ہم سے بات کرتے ہو تم، ہمیں کہتے ہو کہ یہ کرپٹ تھے، ہمیں کہتے ہو کہ جناب اپنے اثاثے ڈکلیئر کرو۔ اثاثے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قربان کیے، پاکستان کے لیے قربان کیے۔ اثاثے تو اس وقت بھی تھے اللہ کے فضل و کرم سے جب نواز شریف پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اثاثے تو اس وقت بھی تھے اللہ کے فضل و کرم سے جب پاکستان بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، میرا والد ایک کسان کا بیٹا تھا، کسان کا۔ میرے والد نے اپنے ہاتھوں سے محنت کی، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح آج پاکستان کے نوجوان بھی محنت کر کے اپنے اثاثے بنائے، صنعت لگائے، بے روزگاری کا خاتمہ کرے، آگے آئے۔ اگر ایک کسان کا بیٹا مزدوری کر کے اگر آج وہ اپنا ملک کی خدمت کر سکتا ہے اور انڈسٹری لگا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو آگے آنا چاہیے۔ وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی محبت سے آئے گا، اور ان سب بے روزگاروں کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا، انشاءاللہ روزگار ملے گا۔ میرے بھائیوں، میرے والد 1972 شروع میں جنوری میں 1972 آج سے کتنا سال ہو گئے؟ 1972 کو آج 40 سال ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 40 سال پہلے اتفاق فاؤنڈریز پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری بن چکی تھی، اور وہ محنت مزدوری کے بل پہ بنی تھی۔ کسی وزیر مشیر یا کسی وزیر اعظم نے نہیں بنوائی تھی۔ نواز شریف تو اس وقت کالج میں جاتا تھا، کالج میں،
اور وہ قومیائی گئی، نیشنلائز ہو گئی. اس کو بھٹو نے آ کے نیشنلائز کر لیا اور سب کچھ لے لیا، سارے انڈسٹری نیشنلائز کر لی اور سارے اثاثے نیشنلائز کر لے. ہم کس سے اپنے اثاثے تلاش کریں؟ کچھ نہیں دیا گیا اس کے بدلے میں، ایک دمڑی بھی کمپنسیشن نہیں دی گئی اور اس کو ہتھیار دیا گیا. اس کے باوجود دیکھیے میرے والد کی قربانی، اس کی پاکستانیت، اس کے باوجود اسی سال، اس سے اگلے سال، اس سے تیسرے سال 6 اور انڈسٹریاں لگائیں. میں وزیر اعظم تو نہیں تھا، میں نہ وزیر تھا نہ مشیر تھا نہ میں سیاست میں تھا. بھائی کبھی ان اثاثوں کی بھی بات کرو نا، کوئی ان اثاثوں کی بھی بات کرو، صرف زبانی جمع خرچ نہیں. آؤ زبانی جمع خرچ نہیں، آج حقائق کے ساتھ بات کرو، حقائق کے بات کرو. کہتے ہم تبدیلی لائیں گے، تم جب لاؤ گے تو لاؤ گے، ہم تو لا چکے اس ملک میں تبدیلی. تم پتہ نہیں کب لاؤ گے. اور جب آپ جانتے ہیں نواز شریف جب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنا، بھائی میرے پاس تو ایک مزدور فیصل آباد سے لاہور آیا تھا، اس نے دھوتی پہنی ہوئی تھی، دھوتی پہنی ہوئی تھی، سر پہ پگڑی رکھی ہوئی تھی، اور مجھے کہتا ہے نواز شریف صاحب، اس وقت میری حکومت غلام اسحاق خان نے ختم کر دی تھی. کہنے لگا نواز شریف صاحب آپ کا دور تو بہت اچھا دور تھا، بہت اچھا دور تھا. میں ایک مزدور ہوں اور مجھے اس زمانے میں روز لوگ مجھے مزدوری کے لیے لینے آتے تھے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا. میں کہتا تھا کہ میں بہت مصروف ہوں اور آج مجھے مزدوری نہیں ملتی. یہ اس نے مجھے آ کے کہا فیصل آباد سے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا تبدیلی تھی. یہ جو تبدیلی اور سٹیٹس کو کی بات ہوتی ہے، سٹیٹس کو کے خلاف تو نواز شریف کھڑا ہوا تھا. جب نواز شریف ملک میں موٹر وے بنا رہا تھا، جب نواز شریف پاکستان کے اکنامک ریفارمز بنا رہا تھا جس کی خود ہندوستان نے تعریف کی تھی. ہندوستان نے کہا تھا، نواز شریف صاحب مجھے خود ہندوستان کے وزیر اعظم نے یہ بات کہی. ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا نواز شریف صاحب ہم آپ کے ملک میں ایک ٹیم بھیجنا چاہتے ہیں جو آ کے دیکھے کہ آپ نے اتنی ترقی کی ہے. ہندوستان کے جو بزنس مین ہیں ان کا بھی ہمارے اوپر بہت پریشر ہے، کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی پاکستان کی طرح سے یہاں پہ ہماری پالیسیز ہونی چاہیے. میں نے کہا بھیجیے، بسم اللہ بھیجیں پاکستان میں. اور انہوں نے یہاں مجھ سے ہندوستان کا وزیر اعظم مجھے کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد ہم یہاں پہ موٹر وے بنا رہے تھے، ہم یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ذخائر بنا رہے تھے، ہم ڈیم بنا رہے تھے، غازی بروتا بنا رہے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو JS-17 JS-17 جو ہوائی جہاز ہے، جو فائٹر پلین ہے پاکستان کی ایئر فورس کے پاس، تھنڈر JS-17، یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے اس پر دستخط کیے تھے. اکانومی کے حوالے سے اور پھر دفاع کے حوالے سے پاکستان کے اندر ہم نے وہ ترقی کی. آپ جانتے ہیں اس وقت ہم یلو کیب پاکستان کے کونے کونے میں نظر آتی تھی یا نہیں آتی تھی. پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں ہم نے وہ ریفارمز کی کہ جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں وہ جب ایئرپورٹ پہ اترتے تھے ان کی جرابوں کے اندر سے اگر $20 ہوتے تھے وہ بھی نکال لیے جاتے تھے. یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ ہم نے ریفارمز کی، ان کو کھول دیا، ہم نے زر مبادلہ کو کھول دیا اور پھر پاکستان کی ترقی کا سلسلہ شروع ہو گیا. نئے ایئرپورٹس ہم نے بنائے. ایک زمانہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال تک ٹیلی فون نہیں گھروں میں لگتا تھا. یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کام کیا، ایک دن میں ٹیلی فون لگنا شروع ہو گیا. موبائل سروس کس نے شروع کی پاکستان میں؟ موبائل سروس کس نے پاکستان میں شروع کی؟ PML کی حکومت نے. میرے بھائیوں، اتنے جو کام ہو رہے تھے وہ اس کے بعد جو پاکستان کے جو ادارے ہیں ہم ان کو پرائیویٹائز کر رہے تھے.
ان کے اندر ریفارمز کر رہے تھے، ان کو بہتر بنا رہے تھے، اور وہ نقصانات سے نکل کر منافع کی طرف آ رہے تھے۔ اور اس میں غلام اسحاق خان نے جب جو اس کے لیے اس نے ہماری حکومت کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا، ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ اس نے ہماری حکومت توڑ دی، اسمبلی توڑ دی، سپریم کورٹ نے ہمیں واپس لے کے آئے، کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا نہیں، ہم نئے الیکشن کروائیں گے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی ہوا ہے؟ یہ ہے تبدیلی۔ میرے بھائیوں، یہ کہتے ہیں سبز پاسپورٹ کی ہم عزت کروائیں گے۔ سبز پاسپورٹ کی عزت جب آپ کروائیں گے تو کروائیں گے نا، ہم تو سبز پاسپورٹ کی عزت اللہ کے فضل و کرم سے کروا چکے ہیں۔ ہم نے تو، آپ مجھے بتائیں، جس دن پریزیڈنٹ کلنٹن امریکہ کے صدر کی بات نہیں مانی گئی، جس دن ہم نے اس کے $5 ارب کا پیکج ٹھکرا دیا، جس دن ہم نے اس کا ایڈ پیکج ٹھکرا دیا $5 ارب کا، اور جس دن ہم نے ہندوستان کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب 6 ایٹمی دھماکوں سے دیا، اس دن کس کی عزت ہوئی تھی؟ اس دن ایٹمی دھماکے کیے تو کس کی عزت ہوئی تھی؟ سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو حضور، آپ تو بات میں کروائیں گے، ہم تو کروا چکے ہیں، ہم تو تبدیلی کر چکے ہیں اس ملک کے اندر۔ ہم تو تبدیلی کا ایک پروگرام لے کر آئے تھے جو کسی نے مکمل نہیں ہونے دیا۔ کہتے ہیں باریاں لگاتے ہیں، کون سی باریاں؟ یہ 2 سال کی باریاں؟ انہوں نے فیصل آباد کے عوام نے تو مجھے 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو یہ 2 سال میں حکومت توڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم نے پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو اس کا دفاع کرنا ہے، اور آج بھی جو کھیل کھیلتے ہیں ایجنسیوں کا، ان کے کھیل کو ہمیں ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہے۔ اور ہم اپنا جو ہے پاکستان کے اس دن جب سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی تھی تو پاکستان کے 17 کروڑ عوام کی عزت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ حضور، آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے جب باہر جاتے تھے تو جناب وہ لوگ پہلے آپ کی طرف دیکھتے تھے ایئرپورٹ کے اوپر، آپ پاکستان سے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ یہ وہ ملک ہے، وہ پہلا پاکستان اسلامی ملک ہے جس نے جو ایٹمی قوت بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ذرا یہ کر کے تو دکھائیں۔ آج تو ان کو آپ دیکھیں، ایبٹ آباد میں حملہ ہوتا ہے، ان سب کی ٹانگیں کانپتی ہیں، سب کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ ان سب کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔